شغل تجارت کا کل کی مجلس میں ذکر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر کیا، واپسی کر دی گئی، بحیرہ راہب نے آپ کو واپس بھجوا دیا. پھر شام کا دوسرا سفر جب آپ کی عمر مبارک 25 برس کی تھی، کتنے سال کی تھی جی؟ 25 برس کی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر فرمایا ہے. اس شام کے دوسرے سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تجارت لے کر شام کی طرف تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ عرب کی بہت مالدار خاتون تھی، بہت مالدار خاتون. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک طرف سارے عرب کا مال تجارت وہ اتنا نہیں ہوتا تھا، اس سے کئی گنا بڑھ کر صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت ہوتا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق امانت، دیانت، صداقت، ان صفات کا پتہ چلا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں تو جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں اس کا دگنا آپ کو دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کا علاقہ ہے یہ بصرہ تشریف لے گئے. اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک غلام بھی تھے جن کا نام میسرہ، یہ لکھا ہوا ہے میسرہ، وہ آپ کے ساتھ تھے. بصرہ پہنچ کر ایک درخت کے نیچے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھے تو وہیں ایک راہب تھے جن کا نام تھا نستورہ راہب. وہ آپ کی طرف آئے اور دیکھ کر کہنے لگے عیسیٰ ابن مریم کے بعد اب تک یہاں کوئی نبی نہیں اترا. پھر اس نے میسرہ سے آپ کی آنکھوں کی سرخی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا آنکھوں شمائل میں آتا ہے آپ کی آنکھوں میں ہر وقت سرخ ڈورے رہتے تھے، سرخ ڈورے. تو انہوں نے حضرت میسرہ سے پوچھا کہ یہ آنکھوں کا یہ حال ابھی ہے، سفر کی وجہ سے ہے، گردے کی وجہ سے ہے، یا ویسے ان کا یہ حال ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہر وقت ان کی آنکھیں ایسے ہی سرخی مائلی ہوتی ہیں. تو اس پر راہب نے کہا یہ وہی نبی ہے اور یہ وہ آخری نبی ہے جس کے متعلق ہماری کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے. میسرہ کا بیان ہے کہ گرمی کے اوقات میں دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے. جب اس سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت واپس مکہ آئے اس وقت بھی آپ پر دو فرشتے سایہ کیے ہوئے تھے. اس منظر کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خود دیکھا تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری خواتین کو بھی دکھایا کہ دیکھو یہ نوجوان جو آ رہا ہے اس کے اوپر گرمی کی شدت کے باوجود، گرمی ہونے کے باوجود دیکھو اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے. تو دوسری خواتین نے بھی اس کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی امانت، دیانت، صداقت کے ساتھ یہ کاروبار کیا اور جتنا نفع عام طور پر ہوتا تھا اس سے کئی گنا زائد نفع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال تجارت میں ہوا. لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو معاوضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعین کیا تھا اس سے کئی گنا بڑھا کر عطا کیا کہ انہوں نے بھی تو بہت نفع دیا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھی معاوضے سے بڑھ کر عطا کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہاں جہاں آپ کو تجارت کے لیے بھیجا ان میں مقام جرش بھی شامل ہے جو یمن میں ہے. اور ہر دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معاوضے میں ایک اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. تجارت میں آپ کا معاملہ ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچائی کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے.
نستورہ راحم کا آپ کو دیکھ کر آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک آپ کے سوا کوئی نبی اس درخت کے نیچے یہ نہیں بیٹھا، یہ بھی اس واقعے میں معلوم ہوا۔ آگے بیٹا، میسرہ سے آپ کی آنکھوں کی سرخی کی بابت سوال کیا۔ میسرہ کا بیان کہ جب دوپہر میں گرمی کی شدت ہوتی، دو فرشتوں کو دیکھتا کہ آپ پر سایہ کرتے، واپس آتے حضرت خدیجہ نے بالا خانے سے یہ منظر دیکھا۔ میسرہ نے تمام سفر کے حالات و واقعات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ذکر کیے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کے تمام حالات و واقعات اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بیان کیے۔ کن کو؟ ورقہ بن، نام ہے ورقہ بن نوفل۔ کون؟ ورقہ بن نوفل۔ تو ورقہ بن نوفل نے جب وہ سارے واقعات سنے نا جو حضرت خدیجہ کو میسرہ نے بتائے تھے، تو وہ واقعات سن کر وہ کہنے لگے اگر یہ واقعات سچے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اس امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ عربوں کے ہاں عورت بھی خطبہ نکاح بھیج سکتی تھی، اس کو عار محسوس نہیں کیا جاتا تھا۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تو لڑکی والے بھی نہیں بات کرتے نا، ہمارے دیار میں تو لڑکی والے بھی بات نہیں کرتے کہ یار لڑکی، لڑکے والے اگر بات کرے تو چلو پھر کوئی بات بنتی ہے، لڑکی والے بھی بات نہیں کرتے۔ اور عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ عورت بھی کسی کو دیکھا تو اس کو خطبہ نکاح بھیج سکتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خطبہ نکاح میں سفر شام کے 2 ماہ اور 25 دن کے بعد آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ یہ حضور کا پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا نکاح تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا نکاح تھا؟ پہلا نکاح تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ آپ کے پہلے 2 خاوند فوت ہو چکے تھے اور ان سے اولاد بھی تھی، صاحب اولاد تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ کی تمام بیٹیاں، آپ کے تمام بیٹے، وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی پیدائش ہے۔ اچھا، ہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 25 برس ہو گئی تھی۔ اب بہت سے قومی امور میں آپ شریک ہو چکے تھے، تجارت میں بھی لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے تھے، لہٰذا آپ کی امانت، دیانت، راست بازی، حسن معاملہ کی وجہ سے اور پاکیزہ اخلاق کی شہرت دن بدن لوگوں میں بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ لوگ آپ کو الصادق الامین کہا کرتے تھے۔ الصادق الامین، سچا اور امانت دار، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص القاب تھے۔ یہ ہیں وہ عالی صفات جن کے ساتھ ایک مسلمان کو متصف ہونا چاہیے۔ ہمارے نا یہ تو حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم HMC میں پڑھتے تھے، وہاں پر ایک ہمارے استاد تھے، ہمارے بھائیوں کو پڑھاتے تھے، ہماری جو بڑے بھائی تھے ان کی عمر کے لڑکوں کو میٹرک وغیرہ میں پڑھاتے تھے۔ ان کے متعلق آتا تھا کہ وہ اگر کسی کے ساتھ گواہی دینے کے لیے عدالت میں چلے جاتے ہیں نا، تو گواہ صرف ان کو دیکھ کر ان کے اس آدمی کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کبھی بھی کسی جھوٹے کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ کیسا طرح امتیاز ہے انسان کا، سچائی کی صفت کے ساتھ انسان متصف ہو جائے تو شہرت ٹھیک ہے، کچھ دن حالات آتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سچا معاملہ کرنا ہے تو فلاں آدمی کے ساتھ کر لو، ٹھیک ٹھیک چلنا ہے تو فلاں آدمی کے ساتھ رہو۔ تو یہ اعلی صفات، سیرت کا یہ پہلو ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم بھی اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں جو الصادق اور الامین ہیں، جن کے روضہ اطہر پر آج بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین سیدنا و مولانا الصادق الوعد الامین۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین،
نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ وحدہ لا شریک رب ذوالجلال جو مالک ہے، اور سیدنا و مولانا محمد جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، الصادق الوعد الامین جو سچے بھی ہیں، وعدے کی ایفا کرنے والے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ یہ وہ عالی صفات ہے جو ایک ایمان والے کے ساتھ متصف ہونی بڑی ضروری ہے۔ یہ سیرت کا ایک سبق ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے نا جب یہ سیرت پڑھتے پڑھتے کسی مقام سے کوئی چیز حاصل ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے اپنا موازنہ کرنا، میں اس سیرت کے اس پہلو میں کس جگہ پر ہوں۔ یہ ہے اصل سبق۔